پاکستان کی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، اس کے علاوہ پشاور اور گردونواں میں ناردرن ایریاز ہیں، یہاں پر بڑا خوفناک قسم کا زلزلہ آیا۔ اچھا، زلزلے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو آتا ہے کہ جناب ریکٹر اسکیل پر شدت کا حد سے زیادہ ہو، شاید 7 ہو، 7.5 ہو، وہ 1 سیکنڈ کا زلزلہ ہوتا ہے اور وہ ملیا میٹ کر کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن دوسرا قسم کا بھی زلزلہ ہوتا ہے جس میں شدت تو تھوڑی کم ہوتی ہے لیکن اس کا دورانیہ زیادہ ہوتا ہے۔ آپ سوچئے 5 سیکنڈ تک اگر زمین ہلتی رہے تو بھائی بڑے سے بڑا شہر جو ہے نا وہ زمین بوس ہو جائے گا، بڑی سے بڑی عمارت جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گی۔ آج پاکستان میں جو زلزلہ آیا وہ 6.5 شدت کا آیا ہے، اور آج سے ٹھیک 10 دن پہلے 1 تاریخ کو جب نیو ایئر کا آغاز ہوا تھا، جاپان میں زلزلہ آیا تھا، اور جاپان میں آنے والے زلزلے کی شدت پتہ ہے کتنی تھی؟ 7.4 ریکارڈ کی گئی تھی، اور اس کے بعد جاپان نے سونامی کی وارننگ جاری کر دی تھی۔ آج سے ٹھیک 10 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان، افغانستان، انڈیا، بنگلہ دیش یہ وہ ممالک ہے جہاں پر زلزلہ آ سکتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر یہ آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب ویڈیو کے آغاز میں آپ کو بتا دوں کہ میرا مقصد اس ویڈیو کو بنانے کا کسی بھی قسم کا خوف و ہراس پھیلانا نہیں ہے، نہ میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ یار سنسنی پھیلائی جائے، خوف و ہراس پھیلایا جائے، لیکن خطرے کو آتے دیکھ آنکھیں بند کر لینا کوئی عقل مندی نہیں ہوتی ہے۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ جناب پاکستان کے ٹی وی چینلز ہیں، میڈیا ہے، وہ اس خطرے کو کیوں نہیں دکھا رہا ہے؟ حالانکہ آج سے 11 روز پہلے اگر آپ جا کے میری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو آج آنے والے زلزلے کی تمام چیزیں اس ویڈیو کے اندر نظر آ جائیں گی۔ آج سے کچھ دنوں پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان، افغانستان، انڈیا یہاں پر خوفناک قسم کا زلزلہ آ سکتا ہے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا تھا، میں نے جس حساب سے وہ ویڈیو بنائی تھی وہ جا کے آپ ضرور دیکھ لیگا۔ لیکن پہلے میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ بیسکلی ہوا کیا ہے۔ پاکستان میں اسلام آباد، پشاور، گردونواں، ناردرن ایریاز میں 6.5 شدت کا زلزلہ آیا۔ اچھا، 2 قسم کے زلزلے ہوتے ہیں، یعنی تباہی جو ہوتی ہے نا وہ 2 قسم کے زلزلوں سے ہوتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے جناب ریکٹر اسکیل پر شدت 7.5، 8.0 یہ ریکارڈ کی گئی، ایک ہی جھٹکا آتا ہے، اور وہ ایک ہی جھٹکا تمام عمارتوں کو زمین بوس کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ مطلب وہ 1 سیکنڈ کا جھٹکا ہوتا ہے لیکن وہ تباہی اور بربادی کی داستان اپنے پیچھے رقم کر کے چلا جاتا ہے۔ دوسرا طرح کا زلزلہ یہ ہوتا ہے جس کا دورانیہ زیادہ ہوتا ہے، 3 سے 4 سیکنڈ، 5 سیکنڈ، اور یقین جانیے 5 سیکنڈ میں شہر کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ خوفناک قسم کا زلزلہ ہو اور 5 سیکنڈ تک زمین یوں ہلتی رہے تو تمام عمارتیں، جتنی بھی اونچی عمارتیں ہوں گی نا وہ زمین بوس ہو جائیں گی۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں۔ پاکستان میں آج جو زلزلہ آیا ہے اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیسکلی اس کی شدت بھی کافی زیادہ تھی، اور یہ 4 سے 5 سیکنڈ کا زلزلہ تھا۔ اللہ نے بڑی تباہی سے بچا لیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ آفت آ کے گزر گئی ہے اور اب پاکستان میں اس طرح کا اگلے 2 دنوں میں کوئی زلزلہ نہیں آ سکتا ہے۔ آج میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، salman.mrza، یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو آپ فالو کر لیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی سبسکرائبرز، فالوورز مجھے دیکھتے ہیں وہ اگر کوئی سوال کریں تو میں ان کے سوال کا جواب ضرور دوں۔ تو اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو مجھے آپ انسٹاگرام پر میسج کر سکتے ہیں۔ بیسکلی جناب آج 6.5 شدت کا زلزلہ آیا، اور یہ ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت تھی۔ گہرائی اس کی 220 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے کہ جناب سطح زمین سے یہ 220 کلومیٹر نیچے کافی زیادہ گہرا یہ زلزلہ آیا تھا۔ اس کا جو دورانیہ تھا وہ 4 سے 5 سیکنڈ کا تھا۔ یہ میں نے آپ کو آج کے زلزلے کی سچویشن بتا دی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں 11 دن پہلے کیا ہوا۔ نئے سال کا آغاز ہوا تھا، آج 11 تاریخ ہے غالباً جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ 1 تاریخ کو جب پوری دنیا نئے سال کا جشن منا رہی تھی نا، تب جاپان میں بڑا خوفناک قسم کا زلزلہ آیا تھا۔ پاکستان میں جو آج زلزلہ آیا اس کی ریکٹر اسکیل پر شدت 6.5 ریکارڈ کی گئی، اور جو جاپان میں زلزلہ آیا تھا اس کی شدت ریکٹر اسکیل پر 7.4 ریکارڈ کی گئی تھی۔ یعنی پاکستان میں جو زلزلہ آیا وہ جاپان کے زلزلے سے 0.9 کم ہے، ورنہ اس سے زیادہ یہ کوئی اتنا بڑا مارجن نہیں ہے۔ جاپان میں آپ نے دیکھا کہ 7.4 شدت کے زلزلے کے بعد سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی تھی، اور جاپان ایک ایسا ملک ہے جو ٹیکنالوجی میں اتنا آگے ہے کہ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، یہ تمام ممالک، ہماری بات تو رہنے دیجئے،
پاکستان، افغانستان، انڈیا، ان تمام ممالک کی جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں ان کو تو خیر دور رہنے دیجئے، یہ امریکہ، انگلینڈ، آسٹریلیا، جرمنی، فرانس، اس طرح کے ممالک یہ ٹیکنالوجی میں جاپان کا مقابلہ اگلے 10 سال میں بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ایک ایسے ملک نے ٹیکنالوجی میں اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے جس ملک پر ایٹمی حملے کیے گئے تھے، 2 شہروں پر حملے کیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود جب ان کا 1 تاریخ کو نئے سال کے پہلے دن جب ان کا زلزلہ آیا تھا تو انہوں نے سونامی کی وارننگ جاری کر دی تھی۔ اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ یہ تو ہو گیا جاپان والا زلزلہ اور آج آنے والا زلزلہ۔ آپ کو یاد ہے پاکستان میں 2005 میں اتنا خوفناک زلزلہ آیا تھا کہ آج تک اس کی شدت کو محسوس کیا جاتا ہے۔ جو لوگ بیچارے بچ گئے، انہوں نے کسی نے اپنی ٹانگیں کھو دی، کسی نے اپنا ہاتھ کھو دیا۔ بڑی پیمانے پر 2005 کے آنے والے زلزلے میں تباہی ہوئی تھی۔ ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت کتنی تھی سوچ سکتے ہیں آپ؟ 7.6 ریکارڈ کی گئی تھی اس وقت کے زلزلے کی، اور یہ زلزلہ اتنا خوفناک تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ دوسرا زلزلہ تھا جس نے تباہی کی داستانیں رقم کی تھی۔ اس سے پہلے غالباً کوئٹہ میں ایک زلزلہ آیا تھا 80 کی دہائی میں، مجھے یاد ایگزیکٹلی نہیں آ رہا، لیکن اس نے بھی کہتے ہیں کہ جناب پورا کا پورا شہر مٹا کے رکھ دیا تھا۔ اور اس کے بعد جو زلزلہ خوفناک آیا وہ 2004 اور 5 کے درمیان آیا تھا، جب بے تحاشا تباہی ہوئی تھی، اور نہ صرف پاکستان سے پوری دنیا سے لوگوں نے امداد دینے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اچھا میں ایک بات آپ کو اور بتاؤں، دنیا میں کوئی ایسا آلہ دریافت نہیں ہوا، کوئی بھی ایسا انسٹرومنٹ نہیں بنایا گیا ہے جو اس بات کو پریڈکٹ کر دے کہ بھائی زلزلہ کب، کتنی شدت کا، کہاں پر اور کس وقت آ سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ موسم کے حوالے سے آپ پریڈکشن کر سکتے ہیں، طوفان آ رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، دھوپ ہوگی، گرمی زیادہ ہے، سردی ہے، یہ وہ ہے، یہ تمام چیزیں پریڈکشن میں ہو جاتی ہیں کیونکہ اس کا تعلق موسم سے ہوتا ہے۔ لیکن زیر زمین جو زمین کی حرکت ہوتی ہے اس کو بیسیکلی زلزلہ کہا جاتا ہے، اور دنیا میں ایسا کوئی انسٹرومنٹ نہیں بنا جو کہ اس بات کو پریڈکٹ کر سکے کہ بھائی کب، کس وقت، کتنی شدت کا زلزلہ آئے گا۔ لیکن آپ کو یاد ہے ایک جرمن کی شخصیت تھے، نابینا، بابا وینگا ان کا نام تھا، 1996 میں غالباً ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن یہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے اگلے 30 سال کی پریڈکشن کرتی تھی۔ انہوں نے یہ بات بولی تھی 2024 کے لیے کہ 2024 کے پہلے دن سب سے ٹیکنالوجی میں آگے ملک میں خوفناک قسم کا زلزلہ آئے گا، اور یہ زلزلے کی کہانی یہاں نہیں رکے گی، یہ آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ انہوں نے بات بولی تھی کہ یہ آگے بڑھے گی، اور اسی دن جب میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی، جب جاپان کے زلزلے پر میں یہ ویڈیو بنا رہا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان، افغانستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یہ وہ ممالک ہیں جو کہ زلزلے کی جو پٹی ہوتی ہے نا، جیسے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہاٹ خطرناک جو معاملات ہوتے ہیں وہ جس پٹی پر ہوتے ہیں، پاکستان، افغانستان، انڈیا اور بنگلہ دیش، یہ ان ممالک کی پٹی میں بنے ہوئے۔ اور یہ بات 2023 میں بھی ایک شخص نے پریڈکٹ کی تھی جب ترکی میں زلزلہ آیا تھا۔ تو جناب اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، قدرتی آفات سے بچائے، ہم یہ دعا کر سکتے ہیں۔ اور اسی دعا کے ساتھ میں اپنے ولاگ کا اختتام کرتا ہوں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو سلمان مرزا آفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔